پھر ایزیلی پاکستان میں بیٹھ کے وہ اپنے کنٹینٹ لگاتے رہیں. ان کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, کوئی بھی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے لوکیشن کا, دقت والی بات نہیں ہے, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. لیکن کل کلا اگر کوئی ایشو آ جاتا ہے تو آپ کی پروفائل چلی جائے گی. بات یہ ہے کہ آپ کو ریچ اسی صورت میں ملیں گی کہ آپ جتنے زیادہ ایکٹیو ہوں گے. وہ مثال جیسے جتنا گڑ اتنا میٹھا. میں آپ کو ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ ان ایجوکیٹڈ لوگ بھی آج وہ فیس بک کے ماہر بنے بیٹھے ہیں. وہ فیس بک لوگوں کے فیس بک کے اس کے پیجز کے مسائل حل کر کے دے رہے ہیں. کیا آسان طریقہ کار ہے کہ ہم وہ ایشوز جو مختلف ہیں وہ کیسے سوالو کریں, کیونکہ آج کل اگر کسی سے بات بھی کریں ہم کہ ہمارا یہ ایشو آ گیا ہے فیس بک پیج پہ تو اسے سالو کر دیں, تو وہ اچھی خاصی اماؤنٹ ہم سے مانگتے ہیں. تو ہم اس سے کیسے ہم اسے ٹیکل کر سکتے ہیں اس ایشو کو؟ حساب برابر ہی جا کے ٹھہرتا ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ فیس بک کی آپ ارننگ یوٹیوب کی نسبت زیادہ کر سکتے ہیں. تو اس وقت پاکستان میں فیس بک کے یوزر بہت زیادہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. بہت بہت خوش آمدید ہمارے پوڈ کاسٹ میں. آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ پاکستان میں کافی زیادہ جو لوگ ہیں جو میسج کرتے ہیں ہمیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں فیس بک مونیٹائزیشن آخر کیسے ہوتی ہے. یہ بہت ہی پیچیدہ سوال ہے آج کل کا, اور یہ ہم پوچھیں گے آج عمران بھائی سے. ہمیں وضاحت کریں کہ فیس بک مونیٹائزیشن کیسے ہو رہی ہے پاکستان میں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے. جی فرحان بھائی, دیکھیں اس وقت پہلے تو بالکل ہی کوئی مونیٹائزیشن کا کوئی بھی آپشن نہیں تھا آپ کے پاس. آپ باہر کا ایڈمن بناتے تھے, باہر کے لوگ ہوتے تھے, آپ ان کو اپنا کنٹینٹ بھیجتے تھے. اس کے بعد کچھ ایسے پارٹیاں تھیں جو 30% پہ آپ کے ساتھ کام کرتی تھیں. ایڈمن باہر کے ہوا کرتے تھے, بینک اکاؤنٹ باہر کے ہوا کرتے تھے. تو یہ تھی آج سے تقریباً 6-8 ماہ پہلے کی سچویشن. اب فیس بک نے کافی آسانیاں پیدا کر دی ہیں کنٹینٹ کریٹرز کے لیے. لیکن میں یہاں ایک بات کرتا چلوں کہ جو چھوٹے کنٹینٹ کریٹر ہیں ابھی تک وہ پریشان ہیں کہ ہمارے پاکستان میں رہ کے ہم کنٹینٹ بنائیں, اتنی محنت کریں فیس بک کے اوپر, مونیٹائزیشن کیسے ہوگی جبکہ دوسرے لوگ وہ کرے بیٹھے ہیں مونیٹائزیشن, تو ہمارا کس طرح سے ہوگا. اس حوالے سے میں آپ کو ایک بالکل شارٹ سی بات بتانے جا رہا ہوں, اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو کنٹینٹ بناتے ہیں لیکن ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ مونیٹائزیشن کیسے ہوتی ہے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے, اور یہاں پہ آپ اپنا کنٹینٹ بھی اپلوڈ کر سکیں, آپ یہاں سے ایڈمن بھی ہوں. تو اس کا طریقہ کار جو ابھی کچھ دنوں سے سٹارٹ ہوا ہے وہ یہ ہے فرحان بھائی کہ آپ پہلے ایڈمن بنائیں گے باہر کا, صحیح, فارن سے, یعنی جہاں جو ایلیجیبل کنٹری ہے اس پہ آپ کوئی ایڈمن بنائیں گے. جیسے اکثر لوگوں کے رشتہ دار دوست سعودیہ دبئی ہوتے ہیں تو انہیں وہ ایڈمن بنائیں گے, اپنے پیج سے وہ خود ریموو ہو جائیں گے, ان کو فلی کنٹرول دے دیں گے. اس کے بعد ان کو 10-15-20 دن کے بعد, اچھا یہاں درمیان میں ایک پوائنٹ اہم ترین بتاتا چلوں کہ لوگ سوچتے ہیں, یہ کنٹینٹ کریٹر سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے باہر والے کو ایڈمن بنا دیا ہے تو ہم اپنا جو ویڈیو ہے وہ کس طرح سے ڈیلی ان کو بھیجیں گے اور اسی کوالٹی میں بھیجیں گے. تو اس کا بالکل آسان سا حل ہے کہ آپ گوگل ڈرائیو پہ اپلوڈ کریں, اس کا لنک آپ ان کو بھیج دیں. آپ کے لیے وہ ٹائم نکالیں, 10-15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ, اتنا ٹائم لگتا ہے, تو وہاں سے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے وہ آپ کے پیج پہ لگا دیں گے. تو یہ تو ہو گیا آپ کی ویڈیو بھیجنے کا طریقہ اور لگانے کا طریقہ. اچھا فلی کنٹرول آپ نے انہیں کو دے دیا ہے. اس کے بعد 10-15-20 دن کے بعد آپ کے پیج کے اوپر کنٹینٹ مونیٹائزیشن کا آپشن آ جائے گا. تو اس کے بعد پھر آپ کو سیٹ اپ کرنا ہوگا. وہ آپ نہیں کریں گے, وہی ایڈمن کرے گا. وہ وہیں سے اپنے بینک اکاؤنٹ کو لگائے گا, اپنے پے پال کو لگائے گا, یہ پیج آپ کا مونیٹائز ہو جائے. اس کے بعد وہ ایڈمن آپ کو پھر سے ایڈمن بنا کے خود ریموو ہو جائے, لیکن تمام جو انفارمیشن اس نے پٹ کی تھی مونیٹائزیشن کے وقت وہ وہی رہنی چاہیے, بینک اکاؤنٹ وہی رہنا چاہیے. تو یہ طریقہ کار ہوگا اور یہ ایڈمن پھر سے بحال ہو جائے گا. پھر ایزیلی پاکستان میں بیٹھ کے وہ اپنے کنٹینٹ لگاتے رہیں, ان کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, کوئی بھی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے لوکیشن کا, ٹھیک ہے.
تو صرف اور صرف یہی ہے کہ بینک اکاؤنٹ وہیں کا رہے گا. آپ کا کوئی ٹرسٹڈ بندہ ہو جو آپ کی پیمنٹ آپ کو ٹھیک ہے وہ اس نے آپ کا بینک اکاؤنٹ لگایا آپ کے لیے محنت کی ہے, دے دیں آپ اس کو پرسنٹیج. یہ میں کھل کے بات کر رہا ہوں تمام کنٹینٹ کریٹرز کو کہ دیکھیں کچھ نہیں ہوتا, اگر آپ $100 کما رہے ہیں تو $10-20 $15 ان کو بھی دے دیں, کیونکہ انہوں نے بینک اکاؤنٹ لگائے ہوئے آپ کے لیے, یا آپ کے لیے وہ پہلے ٹائم نکالتے تھے, آپ کا وہ کنٹینٹ لگاتے تھے. تو اس حوالے سے اب یہ صورتحال میں نے آپ کو بالکل کلیئر کر دی ہے. مزید بھی کسی کریٹر کا کوئی کویسچن ہے تو وہ ہمارے ان باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں, ہمارے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فوری طور پر جواب دیں گے. اچھا, دو میرے سوال ہیں اسی جو آپ کی بات چیت ہے. ایک سوال یہ کہ وہ جو آپ کا ایڈمن ہوگا جو غیر ملک سے ہے جی, اور تو وہ کتنے دن تک آپ کا ایڈمن رہے گا اس پیج کا, ایک جی. یہ سوال ہے. اور دوسرا سوال یہ پوچھنا چاہوں گا, یہ جو ہم یہاں سے اپلوڈ کریں گے اس کے بعد جب ہم ایڈمن بن جائیں گے اس پیج کے تو یہیں سے پاکستان سے ہم نے اپلوڈ کرنا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا؟ نہیں, دیکھیں اب پہلا آپ کا سوال یہ تھا کہ وہ ایڈمن کتنے دن رہے گا باہر والا. جیسے ہی آپ کا پیج مونیٹائز ہوتا ہے وہ آپ کو ایڈمن بنا کے آپ اسے ریموو کر سکتے ہیں, کوئی بھی ایشو نہیں ہے. 10 دن میں ہو جائے, 15 دن میں ہو جائے, 20 دن میں ہو جائے, ٹائم تو ایک لگتا ہے اس پہ. تو جیسے ہی آپ کا پیج مونیٹائز ہو جائے تو وہ آپ کو ایڈمن بنا دے گا, آپ اسے ریموو کر دیں گے. اچھا, دوسرا کویسچن تھا کہ لوکیشن, یہ دیکھیں نا مین چیز ہے لوکیشن کی. ٹھیک ہے, پہلے لوکیشن کا ایشو تھا. اگر آپ یہاں سے ایڈمن تھے, یہاں سے کچھ اپلوڈ کرتے تو پھر آپ کو وہ ڈیمونیٹائز ہو جاتا تھا. لیکن اب فیس بک نے یہ پابندی, یہ ریسٹرکشن ختم کر دی ہے. اب آپ پاکستان میں ایڈمن رہ کے اپنا کنٹینٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں بالکل ایزیلی, کوئی اس میں ایشو نہیں ہے, کوئی بھی دوسری ایسی چیز نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں یہاں ایڈ کرتا چلوں, یہ چیز ان کے لیے ہے جو اوریجنل کنٹینٹ کریٹر ہیں, جو اپنا اصل کنٹینٹ بناتے ہیں, محنت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسرے کا کنٹینٹ اٹھا کے لگائیں. تو چاہے پاکستان میں مونیٹائزیشن بھی آن ہو جائے, بینک اکاؤنٹ بھی یہاں کا لگنے لگ جائے, تو پھر بھی آپ کسی کا کنٹینٹ کاپی نہیں کر سکتے. یہ کسی صورت نہ کریں, اوریجنل ہے تو بے دھڑک ہو کے کریں. اچھا, ایک اور سوال عمران صاحب آپ سے کرتے ہیں کہ یہ کمنٹس بھی آتے ہیں کہ ارننگ کا کیا ڈیفرنس ہے, کہ یوٹیوب ورسز اگر فیس بک کیا جائے تو ارننگ کیا ہے, اور یہ بھی بتائیں گے ساتھ ساتھ کہ ویوز کا کتنا اگر ہم دیکھا جائے تو کتنا فرق ہے کہ ویوز فیس بک پہ زیادہ آتے ہیں یا یوٹیوب پہ زیادہ آتے ہیں, اور ارننگ کے بارے میں. یہ دو سوال ہیں, آپ اس کا جواب دیں گے. جی, دیکھیں ویوز کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو ظاہری سی بات ہے, فیس بک کے اوپر پاکستان میں اس کے ویوز زیادہ آتے ہیں آپ کے کنٹینٹ کے اوپر, آپ کے پیج کے اوپر, بنسبت یوٹیوب کے اوپر بہت کم آتے ہیں. اگر ارننگ کی بات کی جائے تو ظاہری بات ہے اس کا CPM یوٹیوب کا زیادہ ہے, اس کا کم ہے فیس بک کا, لیکن اس کے ویوز بہت زیادہ ہیں. حساب برابر ہی جا کے ٹھہرتا ہے, بلکہ میں کہتا ہوں کہ فیس بک کی آپ ارننگ یوٹیوب کی نسبت زیادہ کر سکتے ہیں. تو اس وقت پاکستان میں فیس بک کے یوزر بہت زیادہ ہیں. جب ہم فیس بک پہ کام کرتے ہیں اور ہمارا پیج مونیٹائز ہو جاتا ہے ہمارا پیج, تو اس پہ کچھ نہ کچھ ٹیکنیکل ایشو آ جاتے ہیں. جیسے پیج پہ کسی چیز کا ایشو آ جائے, کوئی کاپی رائٹ کا فلیگ آ جاتا ہے, جی کوئی بھی آ جاتے ہیں, تو اس کو ہم سالو کیسے کر سکتے ہیں؟ یوٹیوب کا تو بہت ایزی ہے کہ ہم وہاں جا کے نمائندے سے بات کر سکتے ہیں اس کے, اور اس سے ڈسکس کر کے ہم اس ایشو کو سالو کر سکتے ہیں, یا اور بھی بہت سارے مینٹورز ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن فیس بک آج کل بہت پیچیدہ ہو چکا ہے مونیٹائزیشن کے بعد. تو اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کریں کہ کیا آسان طریقہ کار ہے کہ ہم وہ ایشوز جو مختلف ہیں وہ کیسے سالو کریں, کیونکہ آج کل اگر کسی سے بات بھی کریں ہم کہ ہمارا یہ ایشو آ گیا ہے فیس بک پیج پہ تو اسے سالو کر دیں, تو وہ اچھی خاصی اماؤنٹ ہم سے مانگتے ہیں. تو ہم اس سے کیسے ہم اسے ٹیکل کر سکتے ہیں اس ایشو کو؟ دیکھیں فرحان بھائی, کوئی بھی ایشو نہیں ہے اس کا, ٹیکنیکل کوئی بھی ایشو نہیں ہے. آپ کا اگر پیج پہ کوئی بھی اس قسم کا ایشو آ جاتا ہے, آپ نے غلطی سے کسی کا کوئی کلپ لگا دیا ہے, آپ نے کوئی کاپی رائٹ کی وائلیشن کی ہے, یا آپ نے کوئی دوسری وائلیشن کی ہے, تو ظاہری سی بات ہے تھوڑے بہت ایشو آتے ہیں. لیکن تھوڑے سے اس ٹائم میں, کافی ٹائم ہو گیا ہمیں یہ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہوئے, تو اس ٹائم میں ہمیں تھوڑا سا اتنا سمجھدار ہو جانا چاہیے کہ یہ تمام کے تمام حل یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں. آپ چلے جائیں یوٹیوب کے اوپر, آپ کو جو بھی مسئلہ ہے, بات یہ ہے کہ سوال کرنے کا طریقہ آتا ہو آپ کو. ٹھیک ہے, آپ سوال کرنا سیکھ لیں.
جب آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں اس ٹائپ کی آپ ویڈیوز اپنے ایشو کے حوالے سے سرچ کریں، ایک نہیں، دوسری نہیں، تیسری نہیں، آپ کو وہ حل مل جاتا ہے۔ میں آپ کو ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ ان ایجوکیٹڈ لوگ بھی آج وہ فیس بک کے ماہر بنے بیٹھے ہیں، وہ فیس بک لوگوں کے فیس بک کے اس کے پیجز کے مسائل حل کر کے دے رہے ہیں، ان کے ایشوز حل کر کے دے رہے ہیں۔ تو پڑھے لکھے بندے کے لیے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ سوال کرنا آتا ہو۔ اور دوسری چیز اس میں ایڈ کرتا چلوں، اب تو آپ کے پاس فرحان بھائی اے آئی آ چکی ہے، آپ جائیں اے آئی پہ آپ اپنا مسئلہ لکھیں، آپ کو فوری طور پر اس کی پوری ڈیٹیل ملے گی اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو اے آئی سمجھائے گا کہ کس طرح سے آپ نے اپنے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اچھا عمران بھائی، ایک اور سوال ہے آپ سے جی کہ فیس بک کا جو ہمارے پروفائل ہوتا ہے جی تو اس کو ہم پروفیشنل موڈ پہ کر کے اس سے ارننگ کریں، یا ہم اس کے لیے ایک اسپیشل پیج بنائیں، اس پر ہم اپنا کنٹینٹ اپلوڈ کریں یا شارٹس اپلوڈ کریں، تو کیا رائے ہے آپ کی اس حوالے سے؟ جی وہ دیکھیں نا، آپ کی جو مین پروفائل ہے، اب دیکھیں دن بدن پابندیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو آپ کی جو مین پروفائل ہے اس کو آپ نے سیف رکھنا ہے، اس کو آپ نے قطعاً پروفیشنل موڈ پہ نہیں لگانا، اس پہ آپ پروفیشنل موڈ لگا کے ارننگ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ لیکن کل کلا اگر کوئی ایشو آ جاتا ہے تو آپ کی پروفائل چلی جائے گی، جو مین پروفائل آپ نے بنائی ہوئی ہے۔ اچھا اب چونکہ آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ آپ کی تصدیق ہوتی ہے پروفائل کی، موسٹلی ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس پہ بھی اس کو فیس بک کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ فیک ہے یا کوئی ایسا کوئی رپورٹ کر دیتا ہے، تو اس لحاظ سے آپ کی پروفائل سیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور سننے میں آ رہا ہے کہ اب ایک سے زائد پروفائلز بھی وہ بننے پہ کچھ شاید پیچیدگیاں پیدا ہوں، لیکن میں یہاں پہ کنٹینٹ کریٹرز کو یہی مشورہ دوں گا کہ وہ پروفائل کو اپنی جو ہے نا پروفیشنل موڈ پہ نہ لگائیں، وہ اسی پروفائل سے 1 پیج 2 پیج 5 پیج تک آپ بنائیں۔ ویسے تو آپ جتنے پیج بنا لیں، لیکن 5 پیج میں کہتا ہوں، جو ایک ٹیکنیکلی بات ہے جو میں نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، آپ 5 پیج تک بنا سکتے ہیں، آپ ان کو بنائیں۔ اور باقی فرحان بھی دیکھیں، 5 پیجز سے زیادہ پہ کام، میں تو کہتا ہوں 2 سے زیادہ پہ کام نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ بڑے سیف اینڈ سیکیور طریقے سے آپ کام کریں، پیج بنائیں اسپیشل، ٹھیک ہے، اسی کو رن کریں، اسی سے آپ ارننگ کریں۔ میرے خیال سے کافی زیادہ آپ نے باتوں کا جواب دیا ہے اور کافی لوگوں کے لیے یہ آسانی پیدا آپ نے کی ہے فیس بک کے حوالے سے۔ تو ایک آخری سوال میں چھوٹا سا کرنا چاہوں گا کہ جو ہم کنٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں تو ڈیلی بیسس پہ ہمیں کتنی ویڈیوز لانگ والی اپلوڈ کرنی چاہیے، اور اگر ہم شارٹس پہ کام کرتے ہیں تو ڈیلی ہم کتنی اپلوڈ کریں؟ جی یہ تو آپ کی محنت پہ منحصر کرتا ہے، لیکن فیس بک اس چیز کو بہت زیادہ ایک باریکی سے دیکھتا ہے کہ آپ کتنی محنت کر رہے ہیں، اسی حساب سے آپ کے پیج کی ریچ ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک ہفتے کے اندر ایک ویڈیو لگاتے ہیں تو آپ کو ریچ بھی اسی حساب سے ملے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ڈیلی ورک کرتے ہیں، ڈیلی شارٹس کا کام کرتے ہیں، شارٹس ہوگی یا ویڈیو ہوگی، بات تقریباً اب ایک ہی بن رہی ہے فیس بک کے اوپر، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سن رہے ہیں کہ یہ فیچر بھی آ رہا ہے کہ اب آپ 5 منٹ کی 10 منٹ کی ویڈیو کو ایز اے شارٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب ایک ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ آپ کو ریچ اسی صورت میں ملیں گی کہ آپ جتنے زیادہ ایکٹیو ہوں گے۔ وہ مثال جیسے ہے جتنا گڑ اتنا میٹھا، یوٹیوب بالکل اس کا ایک ڈیفرنٹ الگورتھم ہے، تو وہاں پہ آپ ہفتے میں 1 ویڈیو لگائیں، 2 ویڈیو لگائیں، لیکن فیس بک اس چیز کو زیادہ باریکی سے دیکھتا ہے کہ کون کتنی زیادہ محنت کرنے والا ہے، اسی حساب سے وہ اس کو ریچ دیتا ہے۔ ہاں، مطلب آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ ڈیلی پوسٹنگ سے ریچ بڑھے گی اور آپ کا پیج گرو کرے گا۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا آج کا پوڈ کاسٹ ہے، آپ کو امید ہے مجھے کہ آپ کو یہ بہت اچھا لگا ہوگا اور کافی انفارمیشن آپ کو ملی ہوگی اس پوڈ کاسٹ سے فیس بک مونیٹائزیشن کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔